ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ چھائیوں کا ہے، اسپیشلی دیہاتی علاقوں میں یا جو لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں ان میں۔ سر یہ چھائیاں کیوں بنتی ہیں اور کیسے بنتی ہیں؟ چھائیاں جو ہیں جنہیں عرف عام میں لوگ کبھی کبھار فریکلز بھی کہتے ہیں، لیکن فریکلز نہیں ہوتی ہیں، جبکہ میڈیکل لینگویج میں ان کو ملازمہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ پروڈکٹیو ایج یا وہ ایج جس میں جوانی شروع ہو رہی ہوتی ہے، ایڈولیسنٹ ایج سے لے کر مڈل ایج تک، اور کچھ لوگوں میں مڈل ایج کے بعد بھی بنتے ہیں۔ اب وجوہات کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے جیسے پہلے ایک نشاندہی کر دی کہ جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، یہاں کوئی دور دراز کے دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں، ان میں دیکھنے میں زیادہ ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ شہری علاقوں میں بھی ملتی ہے، لیکن جو پہاڑی علاقے ہیں یا ایسے علاقے جہاں سمندر قریب ہو اور وہاں سورج کی روشنی سمندر کی لہروں سے ٹکرا کے جب ریفریکٹ ہو کے آتی ہے، تو ان ایریاز میں بھی آپ کو یہ تھوڑی گاڑی ملیں گی۔ اب چھائیاں بیسیکلی ہوتی کیا ہیں؟ یہ اسکن کے کسی خاص حصے پہ، خاص طور پہ چہرے پہ، ماتھے پہ، اس ایریا پہ، آنکھوں کے نیچے، اس جگہ موسٹاش ایریا پہ عام طور پہ آتی ہوتی ہیں، اور ان میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو براؤن پگمنٹ بنانے والے سیلز ہیں وہ لوکلائزڈ ہو کر ہائپر ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں براؤن پگمنٹ ہو جاتا ہے۔ اب ان کی وجوہات جو ہیں ان میں ہمارے پھر وہی جینیٹک سے شروع کرتے ہیں ہم، کہ اگر کسی شخص کے ننیال یا ددیال میں ٹینڈنسی ہے تو چانسز ہے کہ اس میں پھر آگے اس کے بچوں میں بھی آئیں گے۔ جو ایسی چھائیاں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ کیوریبل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بلکہ چھائیوں کو اگر میں بالکل اسٹریٹ اس میں بات کروں تو چھائیاں ویسے بھی کیوریبل نہیں ہوتی انٹل انلیس کہ کوئی انڈر لائنگ وجہ ہے جس کو ہم ٹریٹ کر لیں تو یہ بہتر ہو جائے۔ تو ایک سب سے پہلی وجہ جو اس میں آ رہی ہے وہ ہے جینیٹک، موروثی۔ اس کے بعد پھر کچھ اور عوامل ہیں جن میں جو ہمارے غذائی جزیات ہیں، نیوٹرینٹس جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی کمی ہونا۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ جو ہے ڈائٹنگ پہ ہوتے ہیں، جی ہم بس ڈائٹنگ کر لیں، اب اس میں ان کو نہیں پتہ کہ ڈائٹنگ کرنے کیسے ہیں، انہوں نے ہر نیوٹرینٹس جو ہے وہ آف کر دینا ہوتا ہے اپنا، جس کے نتیجے میں ان کے چہرے پہ جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے اور چھائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ہارمونل امبیلنسز ہیں، جیسے خواتین میں اگر ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں تو وہ ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہیں چھائیوں کی۔ اس کے علاوہ خون کی کمی ہونا یا آئرن کی کمی، جیسے میں نے ابھی نیوٹرینٹس کی بات کی، انیمیا جس کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ پھر کچھ سسٹیمک کنڈیشنز ہیں جن میں چھائیاں یا تو نہیں بنتی ہیں یا پھر پہلے سے ہلکی ہوں تو وہ گہری ہو سکتی ہیں، جیسے تھائرائڈ کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ تھائرائڈ جو ہے وہ عام لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو، لیکن تھائرائڈ ایک غدود ہے جو ہماری گردن کے پاس ہوتا ہے، ہماری باڈی کے ڈفرینٹ فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ میں اس کو سم اپ کرتا ہوں اس بات کو، تو اس کا زیادہ یا کم ہونے کی، اس کا جو ڈس فنکشن ہے یا اس کا پراپر فنکشن نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وہی بات کہ آپ کی ہیکٹک روٹین، رات کی نیند پوری نہ ہونا، دن میں سونا، دھوپ سے بہت زیادہ اور انڈیو ایکسپوجر۔ سن لائٹ جو ہے نا کچھ ایریاز میں تو سمجھ لیں کہ آپ کے اسکن کے لیے نا زہر ہے، جیسے پہاڑی علاقے جیسے ہوتے ہیں، برفانی علاقے، پہاڑی علاقے یا سمندر کے کنارے جو علاقے ہیں، ان ایریاز میں۔ کیونکہ ان ایریاز میں آپ کی الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہے نا اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے ریفلیکشن کی وجہ سے، تو وہ ڈیمیجنگ ایفیکٹ بھی بڑھتا ہے چھائیوں پہ۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دھوپ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ باڈی کی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں چھائیاں اگر موجود ہیں تو گہری ہو جاتی ہیں، اگر نہیں ہیں تو بن جاتی ہیں، جیسے پریگننسی ایک بہت کامن خواتین میں کاز ہے کہ اس میں چھائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ خواتین میں زیادہ یہ پریگننسی کے دوران بھی چھائیاں بنتی ہیں؟ پریگننسی کے دوران بھی بنتی ہیں، یہ اس کی وجہ میں یہی بتا رہا ہوں کیونکہ پریگننسی ایک ایسی جسم کی کنڈیشن ہے جس میں ہارمونز اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ادویات ہیں، اس میں خاص کر جو یہ منصوبہ بندی کی گولیاں ہیں، اچھا ہاں، اگر یہ زیادہ عرصے کے لیے لی جائیں تو ان کی وجہ سے بھی چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ حج یا عمرے پہ جاتے ہوئے یہ ادویات لیتی ہیں پیریڈز کو روکنے کے لیے، تو ان میں بھی دیکھا گیا ہے کہ چھائیاں بن جاتی ہیں۔ تو چھائیاں بننے کے میں نے آپ کو وجوہات اور بتا دی ہیں کہ ان کی کیا مطلب اس کے پیچھے ریزنز ہیں۔ اب جو ایسی چھائیاں جو شارٹ ٹرم بنی ہوں، کچھ عرصے کے لیے مطلب
4 سے 6 ماہ پرانی ہے, بہت زیادہ پرانی نہیں ہے, اور مریض میں کوئی اور ایسا ہمیں وجہ نہیں مل رہی کہ چھائیاں کیوں پڑی ہیں, تو عام طور پہ وہ رسپونڈ کر جاتی ہیں ٹریٹمنٹ کو اور پیشنٹ کا چہرہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن باقی عوامل جو میں نے بتائے ہیں ان میں عام طور پہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی آپ آئیں ہمارے پاس اور آپ کی چھائیاں جناب میں چہرہ شیشے کی طرح صاف اور چھائیاں ختم ہو جائیں گی, تو یہ غلط ہے. چھائیاں جلد کی ان پرابلمز میں سے, ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, جڑ سے ختم نہیں کر سکتے. کچھ چینلز ایسے ہیں ان پہ باقاعدہ اسٹیرائڈ کی بنی ہوئی کریموں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ لگائیں تو چھائیاں ختم, تو وہ سارا ایک جو نقصان دہ عمل ہے. ایسے ہی بغیر کسی سوچے سمجھے کسی کی بات پہ عمل کر لینا یہ زیادتی ہوگی. کوئی بھی کریم استعمال کرنے سے پہلے کسی ڈرماٹولوجسٹ سے رابطہ ضرور جو ہے وہ کریں. جو دور دراز ہمارے بہن بھائی ہیں وہ کیا کریں, تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ دھوپ سے بچنا. سب سے اہم جو ہے نا دھوپ کا بچنا, اور اگر ان کو بہت زیادہ چھائیاں ہیں تو پھر ایون جو لائٹ ہمارے ڈے لائٹ بھی ہے نا, یہ بھی ان کو افیکٹ کر سکتی ہے. تو اس صورت میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر تو لوکلی کہیں ان کو کوئی سن اسکرین مل جائے ان کی اسکن کے حساب سے, ہم ان کو ایڈوائز کر دیتے ہیں کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کا, نہ کہ کسی کاسمیٹیکل کا. یہ جو آج کل بہت زیادہ ٹی وی پہ اشتہار آتے ہیں فلانا سن بلاک, اور یہاں آپ کو ہوڈز لگے ہوئے نظر آتے ہیں, بل بورڈز لگے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی یہ والا سن بلاک, تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے وہ. سر کیا کوئی گھر میں سن بلاک کا کوئی آلٹرنیٹیو ہے؟ جی بالکل ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست ایک سن بلاک جو ہے نا وہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ بنا رکھا ہے, دیٹ از ایلو ویرا, کوار گندل. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, ایلو ویرا از اے ونڈرفل ریمیڈی ان دا سینس آف اینٹی انفلیمیٹری, یعنی یہ سوزش کو بھی کم کرتی ہے. کہیں ریڈنیس ڈیو ٹو سن ڈیمیج ہو اس کو کنٹرول کرے گی. اینٹی بیکٹیریل بہت اچھا ہے, اینٹی فنگل بہت اچھا ہے, اور سن اسکرین بہت اچھا ہے. اگر کوئی میری بہن یا بھائی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے تو وہ ان کے گھر میں ارد گرد محلے میں کسی نہ کسی یا کسی نرسری میں کہیں نہ کہیں کوار گندل تو لگی ہوگی, اس کو اتاریں, اس کا گودا جو ہے بس اس کا پتا کاٹ کے اس پتے کو ایسے چہرے پہ لگا لیا کریں ہر 3 سے 4 گھنٹے بعد, تو وہ سن بلاک کا کام دے گی, اور اٹس اے ونڈرفل سن بلاک. تو سر ایلو ویرا لوگوں کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے ایز اے آلٹرنیٹیو رکھنا چاہیے, اور اس کے اور جو میں نے ابھی اتنے سارے فائدے گنوائے ہیں